نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہوا اس سے پہلے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح ذوالکفل اور یسع علیہ السلام۔ اتنے انبیاء کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا ذکر، یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک نصیحت ہے۔ ھذا ذکر، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ذکر ہے جس نے اس سے فائدہ حاصل کیا، فرمایا کہ ایسے متقین کے لیے میرے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب۔ اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل فرمائے۔ تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو متقین کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا خوف، جب بھی جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا خوف ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ متقین ہے۔ فرمایا کہ وہ جو بہترین ٹھکانہ ان کا ہے وہ کیسا ہے؟ جنات عدن، رہنے کی جنت، خوبصورت جنت، بہترین جنت۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، اور اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی دروازہ ہمارے اوپر بند کر دے گا، نہیں، دروازے کھلے۔ مہمان آئے پھر بھی دروازہ کھلا۔ ہمارا مہمان آئے تو بیچارہ باہر کھڑا رہتا ہے پھر گھنٹیاں بجاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جنت میں دروازے کھلے ملیں گے، جو بھی آئے گا انشاءاللہ اس کے لیے دروازہ۔ جنات عدن، رہنے کی جنتیں، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ تکیہ لگائے ہوں گے، صوفوں پر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین فیہا، اور آگے پیچھے ان کے جوان بچے ان خدمت کے لیے، جوان لڑکے ان کے خدمت کے لیے ہوں گے۔ لؤلؤا منثورا، قرآن میں آتا ہے کہ جس طرح موتیوں کے انسان ہوتے ہیں ایسے خوبصورت لڑکے ہوں گے۔ نوجوان چونکہ ذرا پرتیلے ہوتے ہیں، کام جلدی کر لیتے ہیں، تو ایسے خدمت کے لیے اللہ پاک وہاں لڑکے دیں گے۔ متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور طلب کریں گے بھئی کھانے کے لیے یہ پھل لے آؤ، اور پینے کے لیے اس قسم کا مشروب لے آؤ، شربت لے آؤ، شراب لے آؤ۔ فرمایا کہ تکیہ لگا کے آرڈر کریں گے۔ جس طرح کہتے ہیں میں نے آرڈر کر دیا، ہم کہتے ہیں نا میں نے آرڈر کر دیا، تو وہاں کس کا آرڈر کریں گے کہ لے آؤ بھئی فلاں چیز لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ طلب کریں گے مشروب اور مختلف قسم کے پھل۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے لیے وہاں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نظریں نیچے ہوں گی،
نیچی نظروں والی عورتیں ہم عمر، اطراب ہم عمر بھی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ عمر ایک تو بوڑھا ہے اور دوسرا جوان ہے، مرد جوان ہے تو عورت بوڑھی ہے، یا عورت جوان ہے تو مرد بوڑھا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم عمر اطراب، تو یہ تو وہاں کی حوریں ہوں گی، لیکن دنیاوی جو بیویاں ہیں جو جنتی ہوں گی، ویسے خواتین میں تو زیادہ تر یہ ہے کہ ایک تو غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں، زبان بہت چلاتی ہیں۔ کوئی ایک عورت تھی نا، اس کو وہ گئی ہے مولوی صاحب کے پاس جی کہ خاون بہت تنگ کرتا ہے، مارتا ہے جناب، تو مجھے کوئی تعویذ دے۔ انہوں نے تعویذ دیا کہ جب بھی تمہارا خاون آئے اس کو دانتوں میں رکھو، دانت کے نیچے اس کو رکھو۔ تو اس نے تعویذ رکھنا شروع کر دیا، جب بھی خاون آئے وہ فلاں بولے روٹی دو، فلاں کرو، یہ کرو، کچھ گالیاں بھی دیتے ہیں، تو وہ رکھ لیتی، کیا نام ہے، تعویذ رکھ لیتی۔ تو تعویذ سے کیا ہوتا، اس کی بولتی بند ہو جاتی، تو لڑائی ختم۔ لڑائی تو ان باتوں سے ہوتی ہے نا جو زیادہ باتیں کرتی ہے۔ تو دنیاوی جو بیویاں ہوں گی وہ جنتی حوروں کی سردار ہوں گی، اور ان کو بھی اللہ وہاں خوبصورت بنائیں گے۔ تو وہ حوریں ان سے پوچھیں گی کہ بھئی ہم عنبر کے اور جناب کافور کے اور اس کے بنی ہوئی ہیں، آپ دنیاوی عورتیں ہوں، آپ ہماری سردار کیسی بن گئی ہوں؟ تو یہ عورتیں جواب دیں گی کہ ہم نے روزے بھی تو رکھے ہیں، ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہم نے گھر والوں کی خدمت بھی ہے، تم بیٹھے بیٹھائے کھا رہی ہو آرام سے، ہم نے تو دنیا میں یہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہے، خدمت بھی کی ہے خاوند کی، بچوں کی، اور اسی طرح ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، تو اس لیے اس کا درجہ ہمارا اوپر ہو گیا۔ درجہ اس لیے اوپر ہوگا، ادروائز وہ زیادہ خوبصورت ہوں گی، لیکن ان کا درجہ اس لیے بلند ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں یہ مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور وہاں پر ایسی عورتیں کہ ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، وہ دیکھیں گی تو صرف اپنے خاوندوں کو۔ یہاں تو اس دور میں تو ایسی عورتیں نکل آئی کہ مرد نظریں نیچے کر لیتے ہیں، عورت نہیں کرتی ہے، ایسے جناب گھورتی ہیں کہ وہاں جنتی جو عورتیں ہیں ان کے اندر یہ غلطی نہیں ہوگی، ان کی نظریں نیچے ہوں گی۔ قاصرات الطرف، وعندہم قاصرات الطرف اطراب، ایسی حوریں ہوں گی کہ ان کی نظریں نیچے ہوں گی اور وہ ہم عمر ہوں گی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا یوم حساب کے لیے کہ آج مزے کرو۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ وعدہ یوم حساب والا کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ اس طرح کر کے آؤ گے تو یہ نعمتیں تمہیں ملے گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اور یہ ہے وہ میری روزی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو چیزیں ملیں گی ختم، جنت میں اگر کوئی پھل آپ نے توڑا نا تو فوراً وہاں دوسرا پھل لگ جائے گا۔ کسی چیز کی کمی یہ ہے کہ مارکیٹ سے شارٹ ہے جی، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، گندم نہیں مل رہا، اور مہنگائی ہے، وہاں یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہے وہ روزی جس کی کبھی کمی نہیں ہوگی کہ آج آٹا ختم ہے، آج جناب گھر میں گھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہاں یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ فرمایا ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہے وہ میری روزی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج جنتیوں کا ذکر ہوا، کل جو اگلی آیات آئیں گی وہ پھر جہنمیوں کا ذکر ہے۔ اللہ پاک سب بتاتے ہیں، جنت بھی بتاتے ہیں، دوزخ بھی، کہ وہ دوزخ میں کیوں جائیں گے اور ان کے ساتھ وہاں کیا حشر ہوگا۔
اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے۔ ایک تو یہ ہندو نہیں ہے، ہندو ہم تو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ آگ میں مردے کو جناب جلاتے ہیں اور شاید کو دنیا میں دوزخ کے حوالے کر دیتے۔ تو جب انسان اللہ کو نہیں مانتا نا تو وہ پھر پیشاب بھی پیتا ہے اور انسانوں کو جلاتا بھی ہے۔ انسان تو بڑی معزز ہستی ہے، اس کا تو بڑا احترام ہے۔ اسلام میں تو یہ احترام دکھایا کہ فوت ہو جائے نہلاؤ دھلاؤ صاف کپڑے پہناؤ، پھر جس مٹی سے آیا ہے اسی مٹی کے حوالے کر دو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو آج جنتیوں کا ذکر ایک دفعہ ترجمہ کر کے پھر ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ھذا ذکر، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور تقوی والوں کے لیے تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، رہنے کی جنتیں، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے کھلے ہوں گے، متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوں گے، یدعون فیہا، اور طلب کریں گے، بفاکہۃ، میوے پھل، کثیرۃ، بہت زیادہ، وشراب، اور پینے کی چیزیں، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے لیے وہاں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نظریں نیچے ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ اپنے مؤذن کے لیے وہاں شادی کر کے دیں گے، یہاں تو نہیں ہو سکی تو وہاں انشاءاللہ آپ کو شادی کر کے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ حساب کے دن کا وعدہ ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وہ تمہیں آج مل گیا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور بے شک یہ وہ رزق ہے میرے طرف سے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔